تو ساڈے نوجوانوں دے ہاتھ وچ ہونا چاہیے سی قرآن، سورہ یاسین، تسبیح، درود پاک، انہاں دے ہتھاں دے دیتا موبائل، چل بھائی بیٹھے رہو۔ وقت بھی اپنا ضائع کردے نے، پیسہ بھی اپنا ضائع کردے نے، تعلیم بھی اپنی ضائع کردے نے، ماں پیو دی عزت بھی بس اوقات داؤ تے لا دیندے نے، اور کئیاں ہور گھراں نوں بھی اجاڑ دیندے نے، تے بس اوقات اجڑ آ بھی جاندے ہی نے، وجہ اے چھوڑا موبائل ہوندا ہی نے۔ خدا دا نائی نے یار اتنا کیا تسی اپنے اتنے سوار کر لیا انہوں، تھوڑا جا نکلو تے قرآن والے پاسے آؤ۔ سمجھ آئی؟ او جی سواریاں والا جہاز مڑ کتھے؟ تو میں کہتا تینوں کوئی نہیں پتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلے تخت لے کے جاندے آن، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، ہن 5 کلو دا زہر ہی ہلائی جاندے، تو انہوں کہ تقریر سناواں یار۔ وہ آدھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا جدو تخت اڑدا سی نا، او دے اتے آپ بھی ہوندے سن، آپ دے وزراء بھی ہوندے سن، مسلمان بھی ہوندے سن، سارے علاقے والے، اور چھوٹا موٹا پورے علاقے نو سیر کردا جاندا ہا تے اڑدا جاندا ہا، تو دے انہاں کہا بھی یار یہ جہاں بھی ہونا چاہیے جے اتنے کو 200-400 بندہ ہوئے تو موڑ اڑے۔ انہاں کہا قرآن چ بنایا ہے بھی یہ جی اڑ سکتا ہے تے اسی بھی اڑاواں گے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ بحری بیڑے دا ذکر پڑھ لو، او وچ ہے، اب بمبا بندوقاں دا پڑھ لو، سارا وچ ہے۔ یقین فرماؤ جو مرضی تسی آکھو قرآن دے وچوں، وہ آدھے نے ہسی ہر چیز بنائی ہی قرآن دے وچوں، لبھی قرآن دے وچوں۔ کیوں؟ میرا چان جس بندے نے غور کرنا چیز وہ نو لبنی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی ہیں؟ انہاں اے چیزاں لب لیاں، سانو تو قرآن دے وچوں صحیح طرح حسن اخلاق بھی نہ لب سکیا، اسی تو صحیح طرح قرآن دے وچوں نماز بھی نہ لب سکے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اسی تو صحیح طرح روزے نال وچوں لب سکے ہیں؟ اجے تائیں لوکاں نوں اے نہیں لب سکیا بھئی جنازے تو بعد دعا منگنی ہے کہ نہیں منگنی، اپنے پیو مر جاوے تو دعا نہیں منگدے، ایو جے کڑمے بھی بیٹھے ہی نے، دسو کی بندہ کرے؟ کیا ظلم ہے یار یہ؟ کافراں دا عقیدہ ہی دیکھو تے اپنے ہی دیکھو، باہر صورت تسی انہاں دے تو چنگے ہو، لیکن اپنا تعلق مصطفیٰ دے نال جوڑو، تسی بہوں چنگے ہو جاسو۔ اپنے آپ نو سنبھالو یار، مہربانی کرو، قرآن و حدیث والے پاسے آؤ۔ کیڑی شے قیامت کی صبح تک جدید سے جدید دور آ جائے، اس سے بھی تیز اور ٹیکنالوجی کا دور آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سے آگے ہوگی، اور جدید دور ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کی تعلیم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جدید دور ہے جناب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ او جی اب تو اتنا تیز بن گیا، اتنا تیز، ایک سواری اتنی تیز بن گئی ہے، اے تسی خبراں دے وچ کسے سنیا ہوئے گا، ایتھوں اگر جہاز اڈے نا تے او 5 منٹاں دے وچ امریکہ پہنچ جائے گا، 4 تو 5 منٹاں دے وچ کراچی اپڑے گا جہاز، اتنا تیز چائنا نے بنا دیتا ہے۔ او تھوڑا 2-4 سالاں دے وچ شاید وہ لانچ ہو جائے گا۔ آتے نے یار اتنی تیز سواری، اتنی تیز، تے میں کہتا انہوں کوئی نہیں پتا کہ جس آصف بن برخیہ نے بلقیس دا تخت چکیا سی، انہیں تے پھر بھی 5 منٹ لینے نے، تو انہیں آکھیا سی آنکھ دا پلک بعد جھپکے گا، چک کے پہلے ہی لے آواں گا۔ جزاک اللہ۔ میں آکھیا تینوں تخت والی گل تے جے تینوں یقین ہے تو مڑ اگلی بھی کر لواں۔ آکھے دسو؟ میں کہا یار رات دا ٹائم ہوئے، ہکو رات ہوئے، سمجھ آئی نا، تے اللہ دے محبوب ہومن تے او مکیوں نکلن تے او پہلے پورے ملک دی سیر کرن، تو اس تو بعد او نبیاں دی امامت اقصاچ کراون، تے پھر 7 آسماناں تے جان، تے پھر جنت دیکھن، تے پھر او عرش نو ویکھن، تے پھر او رب دا دیدار کرن، 18,000 سال رمن، تے جیلے آوے بسترا ہوئے تتا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ اے دے تو بھی ترکھی کچھ ہے؟ آخے نہیں سمر صاحب ساڑھے ہاتھ کھڑے نو، سانو تو کسے دسی ہی نہیں بھئی ساڑھے اسلام دے اندر ہر شے ہے۔ میں کہتا تو مصطفیٰ دا نوکر بن جا، رب کعبہ دی قسم ہے ہر شے مصطفیٰ دے قدمت موجود ہے۔ تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟
میں کہہ رہا ہوں لوگ قرآن پر اکٹھے نہیں ہوتے، جبکہ قرآن مجید میں میرا اب کتنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے ہے جی، دور بدل گیا، جدید دور، ٹیکنالوجی دا دور آ گیا تے نواں نبی مر رہے ہیں، یہ ساریاں ٹیکنالوجیاں مصطفیٰ دے دور دیاں لونڈیاں نے، تو کتنے کھلوتا ہے یار؟ کئی بات بیان کر ہم تمہیں قرآن سے بتاتے ہیں، کتنے بھولیا بیٹھا ہے یار؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اس تو وڈی کیا ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے؟ آج الٹرا ساؤنڈ مشین بنی ہے تو دس دیئے ماں دے پیٹ دے وچ جناب بچے دی کی صورتحال ہے؟ نبی پاک نے پہلے ہی دس چھڑیا، فرمایا جتنا بھی سسٹم ہے تہاڈا 40 دیہاڑے تے ہوندا ہے، پہلے 40 دیہاڑے قطرہ، اگلے 40 دیہاڑے خون دا لوتھڑا، اگلے 40 دیہاڑے گوشت بن جاندا ہے، اگلے 40 دیہاڑے ہڈیاں، اگلے 40 دیہاڑے تہاڈا منہ بندا ہے، اگلے 40 دیہاڑے تہاڈے ساہ ہے، اگلے 40 دیہاڑے تہاڈے مقدر لکھے جاندے نے۔ تے میں کہیا تیرے اس الٹرا ساؤنڈ دا میں کی کراں؟ مینوں تے مدینے والا پہلو ہی اگا پڑھایا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین دسے بھی چاہ کے دھیے یا پوترے، اگرچہ پوچھنا نہیں چاہیے لیکن کنفرم نہیں کہ جو آکھیا ہو جائے۔ نبی پاک دی چچی حضرت ام الفضل حضور دے کول آئیاں اور آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ میں پرسوں خواب ویکھیا ہے تے میں ڈر گئی ہوں۔ فرمایا کی خواب ہے؟ فرمایا تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے نہ گوشت میری جھولی وچ آیا ہے۔ اے فرمایا ٹینشن نہ لے، میری بیٹی فاطمہ دے گھر اولاد ہون والی ہے، تیری تعبیر ہے اللہ نے دینا ہے پتر تے ساریاں تو پہلے تیری جھولی وچ آنا ہے، اور جس تیری ٹیکنالوجی نو مننا یا محمد مصطفیٰ دی بات نو مننا۔ سارے بولو پیار کے ساتھ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں میرے بھراواں دی؟ جدید دور آ گیا تے مڑ تو آکھیں گا قرآن بھی جدید لے آؤ، مڑ تو آکھیں گا کعبہ بھی جدید لے آؤ۔ بہتر نہیں کہ تینوں ہی پھاد کے لمحہ پاواں پہلوں؟ وڈا جدید دور دا ماما ناراض تے نہیں ہوندے پے تسیں؟ کہ خدا دا کھوئے میں کہ آج یہ دا تا چنگی طرح کیڑا مارا نا جدید دور آڑے دا، جدید دور آ گیا تو میں کیا کروں؟ جدید دور آ گیا، یہ سب کا سب میرے مصطفیٰ کا خادم ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کبھی۔ اور آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور ہو یا یہ دور ہو، میں کہے دور تے رہ گیا قبر ہوئے یا حشر ہوئے، ہر جگہ تے عظمت تے میرے مصطفیٰ دی اور نبوت تے میرے مصطفیٰ دی چلنی ہے نا۔ اللہ کے آخری نبی ہیں، کوئی جدید سے جدید مسئلہ آ جائے وہ کبھی بھی حضور کی سنت کو کراس کر سکتا نہیں، کراس کر سکتا ہے۔ اب یہی آپ کو مثالیں قرآن و حدیث سے دوں تو پوری تقریر اس پہ چلی جائے گی، لیکن وہ تو صحیح رہنا دی ایسی دی تیسی، اسی تواڈی عزت ہی اس واسطے کرنے آ جو تسی حضور دا کلمہ پڑھ دے ہو، موہ ڈھلے پہ گئے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یار؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام ہے؟ اور بعض ایسے بھی جوان تھے جن کو پکڑ لیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں عاشقوں کو گولیاں ماری گئی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کچھ نوجوان تھے چھوٹے، ان کو بھی پکڑ لیا، انہوں نے کہا تسی نکے نکے باڑ ہو توانوں کیے؟ انہوں نے کہا اسی نکے آئے نا ساڑی پہلو لوڑ پینی ہے۔ انہوں نے پوچھا سی تیری گال سمجھے نہیں؟ اور سا کہا تو ہویا ہوں یوں چبڑ تینوں گال کی سمجھ آ جائے؟ وہ جناب علیہ ویکھے اگلا افسر بھی ہے، باڑ میں نو کی یاد ہے؟ اور سا کہا جناب ساڑا ہونا ادھر بہت ضروری ہے۔ اس کا کہا وجہ؟ اس کا کہا جناب وڈی لکڑ نو جلدی آگ نہیں لگ دی، ہمیشہ پہلو چھوٹی نو لگ دی ہے۔ اے ختم نبوت دی اے مسئلہ ہے نا، اسی ختم نبوت دے اس عشق دی اگ لاواں گے پہلو اسی بعد ساڈے وڈے، اسی تانوں دس چھڈاں گے بھی یہ اگ اسی کدی بجھڑ نہیں دیاں گے۔ وہ حیران پرے ہو سکے ہوئے اس بال دی گل سنو جناب۔ دوئے نو کہنے لگے لے لمحہ پاؤ، انہوں کہنے لگا ہوئے دس ہوئے تینوں کنے لتر ماراں؟ وہ ہس پیا، اس کو تو ہس پیا تینوں نہیں پتا ساڑھے لتر دا؟ انہیں کہا چبڑ جان دی نہ ہوئے، اور تو میری گل تا سنی نہیں، میرا ہاتھ جڑا نکلے ہے تیرا رومن نکل جائے گا جے تیرے اندر حلال دی ٹاکی لگے، جے ہیں حرام دا تو موڑ تو تیرا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا دس بھی موڑ کے روڑا ہے؟ اور ساکھیا میں نے اتنے لتر مار لا جتنے موڑ قیامت والے دن جھال سک گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمت اللہ علیہ آپ نو جدو پکڑ لے گیا کہ آپ نو نا سارا دن وہ برف والے بلاک دے اتنے لٹاندے سن، سارا دن بندہ لٹتے جسم ہی ویسے سو جاندہ ہے،
لیکن صدقے جاواں اس جنے تو او دے جسم نو پیلا تے ہو جاندا سی لیکن سوندا نہیں سی. وہ کہندے سن کچھ کھاندا ہے. اس آکھیا جیڑی شے میں کھادی ہوئی ہے نا. ساڈا عقیدہ ہے بھی اسی حضور دے عشق چ ہیں, صحابہ اور اہل بیت اور ولیاں دے عشق چ ہیں, سانو جنم دی اگ بھی نہ جلے گی. ساڈا عقیدہ تے اوتھے بھی آکھو کہ کش کھادی ہوئی, مرو کھادی ہوئی نہیں, عشق پیتو ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سارا دن برف تے لٹا کے شامی پوچھ دیا انداز بھائی کی ہے مسئلہ ہی ختم نبوت دا. اسا کہ ختم نبوت میرے آقا دے سر دا تاج ہے, کوئی اور نبی آ نہیں سکتا, جیڑا اور مننے کافر مرتد ہے, واجب القتل ہے. وہ آدھنا مارو یار مولوی نو پتہ نہیں کی مسئلہ من دے. او میں کیا وہ تو مڑ ترکڑا ہاں تواڈے کول تو بابا خادم نہ منی آیا, یہ منی آیا تو دسو. سمجھ آ رہی ہے؟ ختم نبوت عنوان ہی ایسا ہے. علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی سکھر جیل کے اندر آپ کو نا قید کر دیا گیا. جب سزائے موت سنائی گئی نا جی, تو 8 دن کے بعد ویسے رہائی ہو گئی تھی, 8 دن کے بعد سزائے موت سنا دی گئی تھی بے پھانسی. وہ کپڑے پوائے نا, وہ جڑے پھانسی والے ہوندے نے وہ مجرم دے, وہ کپڑے ہی وکھرے ہوندے نے کہ وہ کپڑے پورے نہ پیامن. انہاں آکھیا مولوی اوے پھانسی دا آرڈر ہے, تینوں اسی اتنی سزا دیتی, تو موڑ ٹھلا ہوندا جاننا ہے, موٹا ہوندا جاننا ہے, تینوں اے بھی کپڑے پورے نہیں پے آوندے. آپ ہس پے فرما چوڑو او جسم او دا سکدا ہے جڑا جرم کر کے آوے, تے میں تے مصطفیٰ دی نوکری کر کے آیا بیٹھا, مینوں چکن دی کیڑی لوڑ ہے. اللہ اکبر. کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اور اگلی بات, جدوں پھانسی دا آرڈر دے دیتا تے اس تو بعد جدوں عوام دا رد عمل آیا تے ظاہر سی بات ہے دیہاڑے تے مڑ 5 ساتھی ہوندے نے, ایتھے یزید دیاں حکومتاں نہیں رہیاں, اے یزید دے بچیاں دا کیا مسئلہ ہے؟ انہاں دا مسئلہ ہی کچھ نہیں. تو اس وقت علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی کو چھوڑا نا, جب آپ جیل سے باہر آئے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ نا ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 8 دن تے 7 راتاں. 8واں دن شام ہو گئی تھی تو آپ کچھ 7 راتاں تے 8 دن. انہاں کہ اے کیا ہوا؟ فرمایا اصل زندگی ہے ہی وہ جس میں مجھے آرڈر تھا پھانسی کا صرف حضور کے نام پر. اصل تے اے زندگی, باقی تو شرمندگی ہے, باقی شرمندگی ہے. اصل زندگی وہ جو مصطفیٰ کے نام پہ میں کہتا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا نظریہ. اور جب بات آئی شاہ امام احمد نورانی صدیقی کی تو آپ نے یہ مسئلہ بھٹو کے سامنے رکھا. تو بھٹو کہنے لگا مولویاں دا مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا مولویاں دا نہیں ہے, مسلماناں دا ہے. غور نہیں فرمایا آپ نے, سارے مسلمان بیٹھے تھے, غور کرو نا میں کیا کہ ہے. فرمایا یہ مولویوں کا نہیں, یہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. نورانی صاحب نے آ کے آپ نے فرمایا تو مسلمان ہی آ کے ہیں؟ تو فرمایا مڑ سدھا ہو. اس نے کہا نورانی صاحب مجھے قائل کریں. آپ نے فرمایا یار قائل تو میں نہیں کرتا, تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں سمجھ آ جائے تو کر لیں. کہا وزیر اعظم کون ہے؟ کہندا میں. کہنے لگا اگر کوئی اور بندہ ہے کرسی ڈا کے بیٹھے آکے کہ میں وزیر اعظم ہاں کی کریں گا؟ انہیں کہا پھڑ کے سزا دیاں گا, قتل کراں گا, نہیں مننے گا. تھا اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں. پاگل سمجھ کے چھڈیں گا نہیں ہو سکے. کیویں چھڈاں بھئی انہوں بھی پتا ہے کرسی ہے بھی پتا وزیر اعظم, انہوں میں پاگل کیویں سمجھا؟ وہ تو چنگا بھلا ہے. ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نورانی صاحب تھے نا, سیانے عالم تھے, ٹکریل مولوی نہیں تھے. آپ نے جدو ایک گل بھٹو دے نال کی تھی نا, تے بھٹو نے کہا نہیں میں تے نہیں انہوں چھڈاں گا, بندہ ہی غدار ہے, انہوں سارا پتا ہے, ڈرامے کرتا ہے, میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں. انہیں کہا باس تینوں عوام الیکٹ کرے تے تیرے سامنے جڑا کرسی ڈا لوے تے وہ غدار ہے تو انہوں تو قتل کریں گا. تے جنہوں رب الیکٹ کرے اور اعلان کر دے قرآن میں کہ یہ محمد آخری نبی ہے, او دے مقابلے دے اندر اگر گھسیٹی دا منڈا کرسی ڈا کے بوے تے نورانی بان دیندا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا کرو, جڑے نعرے تے تانوں ثواب دینا ہے. تاجدار ختم نبوت اے نعرہ لاؤ. اور توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ نورانی صاحب نے ابھی بات چھوڑی نہیں. نورانی صاحب نے کیا مثال میں تین دے دیتی, ہن دس بھٹو تیرے کول فیصلہ ہے.
بھٹو ہی نہ منہ وال ویکھن لگ پیا اس آخیا یار جڑی گل کیتی ہے میرے کو جواب ہی کوئی نہیں، کدھر جاواں؟ فرمان لگے پھر سائن کر، انہاں دے عقیدے نہیں، یہ غلط لوگ نے، یہ پاکستان دے دشمن نے، یاد رکھ لو قادیانی پاکستان دا دشمن ہے، کافر و مرتد ہے، بالکل اسلام دے نال کوئی تعلق، خبردار یہ نال رشتہ داری رکھیں یا سلام لویں یا انہاں دی دکان تو کیسا خریدے، تو مر نہیں جاندا، تینوں شرم نہیں آندی؟ یہ حضور دا دشمن ہے، ختم نبوت دا منکر ہے۔ جیندے بنو، جیندے بنو، جیندے بنو، خبردار ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے بالکل یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہو گئی ہے آپ حضرات کی، تو ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں حضرات۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا 10 بھائی بھٹو ہن کی کرنا ہی، اس کہ یار گل مینوں ساری سمجھ آ گئی ہے، کام تے آپ ہی کرنا ہے، لیکن اگر میں یہ سائن کروں تو میرے لیے کیا انعام و اکرام ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی گزارش ہے وے یہ تو آکھیں بھی کو دنیا دا مال وہ نہ کدی دیتا ہے تے نہ کدی کسی کو لے آئے، وہ تو ہونا کوئی نہیں، ہاں ایک بات ہے قیامت والے دن نورانی تیری سفارش ضرور کرے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ انہیں آکھا جے نورانی توں ہے مینوں گارنٹی چاہتے میں نا تے لیا کاغذ سین میں کرنوں تیار ہوں بھی یہ کافر و مرتد نے۔ 7 ستمبر 1974 اس نے سائن کر دیتے بھی یہ کافر و مرتد نے۔ نورانی صاحب نے آکھا جا ہون مڑ تیری قیامت جانے تے نورانی جانے۔ اللہ تعالیٰ آج ویکھ لو بڑے بڑے سیاستدان مر گئے، سمجھ آئی؟ ضیاء الحق ورگا بندہ بھی مریا، لیکن فیصل مسجد کول قبر ہے، اوتے لوگ فوٹو بنا کے آ رہے فاتحہ کو نہیں پڑھدا، وہ ویسے بھی وہ عقیدہ سی فاتحہ نہیں پڑھنی، انہاں دا یہ عقیدہ سی، وہ یہ ساڈی کمپنی دا ہی نہیں سی، نہ بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگلی بات توجہ طلب، دوسری بات جڑی ہے بھٹو دی قبر تے چلے جاؤ، جس ویلے بھی چلے جاؤ تانوں اس ویلے انج جویں کسے ولی دا مزار ہوندا ہے نا اوتھے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھدے نظر آؤن گے۔ میں کہا بھٹو نورانی نے جڑی گل کیتی سی وہ تیرے حق وچ قبول ہو گئی ہے تے ہر ویلے قرآن پڑھ کے تینوں ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نوں؟ یہ او دا صلہ ہے، یہ کام کرنا کو آسان تھا؟ یہ بلوچستان کے سردار تو مانتے ہی نہیں تھے، امام نورانی وہاں گئے اور فرمایا توڑ تو بڑے بڑے سردار آئے تو مک گئے، سرداری یوں دی رہی ہے جس نے مصطفیٰ دی سرداری نو منیا ہے، اور آپ نے بلوچ سرداروں کو منا لیا، قائل کیا، قرآن و حدیث کی دلیل تھے، اور سب سے بڑی دلیل وہ امام نورانی کا اپنا کردار تھا۔ آج کل بھی کئی مولوی سیاست میں ہیں، ڈیزل صاحب بہت مشہور ہیں، پی گئے ہو بھائی ہاضمہ بہت اچھا ہے تھوڑا، لیکن کردار اس کا گندہ ہے، ہاں کردار اس کا گندہ ہے، سب نو پتہ ہے۔ وہ پچھلے باری جدو حکومت دے وچ ہے سی نا، ایک سال دے وچ 55 لاکھ دی لسی پی گیا آئیو، پتہ ہے تانوں؟ لسی دا بل دے دفتر دا 55 لاکھ روپیہ بنے، اوے داڑے ہوئے اتنا تا کٹا جڑا سکا پوتروں دا ماج دا او دودھ نہیں پی سکدا، مٹھے بولو یار مٹھے بولو ہیں، 55 لاکھ دی لسی پی گئی نے، تے جے دی لسی دا یہ حال ہے او دے ڈیزل دا حال کی ہو سی، مڑ سمجھتے گئے ہی ہو سونا۔ تو یہ حالت کردار کا گندہ ہے۔ اب اس سے بڑا کردار اس کا گندہ کیا ہو سکتا ہے؟ مارچ کڈیا سی بھی ملک پاکستان میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، پہلے وزیر اعظم نو لا دیو تے مہنگائی کم کرو، اوے عوام مر گئی، اسی واسطے نہ 13 جماعتاں رلیاں سننا تے کدھر گئیاں ہوں مہنگائی تے ودی اتنی ود گئی بھئی نہ کوئی دوائی لین جوگا ہے، نہ کوئی بل دین جوگا ہے، تے نہ کوئی بچے پڑھان جوگا ہے۔ یاری دا پتہ باری نو لگنا ہے، تسی اجے 2 مہینے اور صبر کرو میرا چاہنا ہے، تو انہوں لگ جائے گا پتہ کدھر ہے وہ ڈیزل، انہوں آخو نکلو وہ مہنگائی تو ود گئی، تو پہلے بڑا روڑا پائے ہویا سی تے ہون کدھر گئے وہ سارے، بس ختم۔ یہ ہے ان کا گندہ کردار، ہر وہ کام کریں گے جس سے ملک کو نقصان پہنچے، اس قوم کو نقصان پہنچے، لیکن یہ بد نصیب قوم ہے، ناراض نہ ہوں گے، یہ 5-5 ہزار پر ووٹ دینے والے، بریانیوں پر ووٹ دینے والے، یہ بد نصیب قوم ہے۔ میرے چاچے آکھے، میرے مامے آکھے تھے میں ادائیں انڈو کھا لے ساں، میں کہ اللہ ہوں انڈو کے سارے آتے۔ جس دن ہم نے غیرت کر لی اس دن ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ آ جائے،
نظام مصطفیٰ کے علاوہ تمہارے ملک کا کوئی حل نہیں ہے. یہ بد نصیبی ہے اس قوم کی. اور بھگت تو سزا, سمجھ آ رہی, بھگت تو رل مل کے بھگتنا پینا ہے. ہن سارا سندھ ڈبا پیا نا, کہندے سی کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے, اسی ڈب جانا ہے. تو میں کیا ہن ڈبن دا پتہ لگا بھی مطلب کی ہوندا ڈبن دا. ادو آتے سن بھی کالا باغ ڈیم بن گیا, پانی سارا پنجاب لے جانا تو اسی سارے سکے مر جسا ہیں. تو میں کہا ہوں چانن ہویا ہی نہیں, مالکاں دسیا بھی اسی سکے بھی مار سکنے ہیں تو روڑ کے بھی مار سکنے ہیں. ہوں سارے روڑے پے ہو. یقین فرماؤ دل نو تکلیف ہوندی ہے بالکل. کیوں کسی دا ایک گھر بھی برباد ہوئے, ایک بکری ککڑ بھی کسی دی کیوں مرے, دکھ ہوندا ہے. سمجھ آئی. لیکن یہ اپنی بد نصیبیاں ہیں ان لوگوں کی. سب سے زیادہ یہ ناچنے والے, نہیں کوئی ڈیم نہ بنے, ایک کالا باغ ڈیم بن جائے سارا کام بن جائے گا. اور ظالموں کالا باغ نہیں بنانا, چٹا ڈیم ہی بناؤ, بناؤ تو صحیح. آپ نہیں بولیں گے, آپ ہی جڑیاں گلاں تے کیوں بولو. تسی آدھے ہو مولوی صاحب جڑیاں گلاں سانو سٹیج تے نہ دسیا کر, بس تہاڈا روڑا ہی مولویاں نال ہے. تانوں کو سیدھی گل دسے تساں برداشت کردے ہی نہیں. حالانکہ میرا کوئی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, یاد رکھ لیں, لیکن میں حقائق تو بتا سکتا ہوں نا. یہ حقائق ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور سمجھو خدا دے بندے, اور سمجھو اس ملک دے وفادار کو آ جاؤ اور اس ملک نو سنبھالو, ورنہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تسی ایک دو دی بوٹیاں کھچ کے کھاؤ گے تو تانوں پوچھے گا کوئی نہیں. اے ہن اگلے سال تانوں لگ پتا جائے گا جدو اے گندم نہ لبھی کسی نو, مڑ میں تانوں پوچھاں بھی ہن دسو اتنا قحط آنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ میرے ملک پر فضل فرما دے. اللہ اکبر. لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے, امام نورانی کی میں بات کر رہا تھا. آپ نے منا لیا سب کو, منانے کے بعد پارلیمنٹ میں سائن ہو گئے اور یہ قانون پاس ہو گیا کہ جو ہمارے نبی کو آخری نبی مانے وہی مسلمان ہے, جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی و رسول ماننے, اور اس کے ساتھ جتنے ضروریات دین کے مسائل ہیں ان پر ایمان رکھے. وہ کیا ہیں؟ سارے نبیوں کو پہلوں کو مانے, ساری کتابوں کو مانے, فرشتوں کو مانے, جنت کو مانے, دوزخ کو مانو, قبر کو مانے, حشر کو مانے, نشر کو مانے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مین دو چیزیں ہیں, توحید اور رسالت. توحید میں اللہ وحدہ لا شریک, کوئی اس کا شریک نہیں, اور رسالت میں مصطفیٰ آخری نبی ہے, کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ اکبر. نورانی صاحب نے جب یہ قانون پاس کروا لیا تو ظاہر سی بات ہے ہن دوسرے نو سکون تے نہیں سی آنا, وہ سارے کے سارے نورانی صاحب کے پاس آ گئے. نورانی صاحب کو ایک عورت نے کہا کہ میں نے انٹرویو کرنا ہے, تو آپ نے فرمایا پہلی تو بات ہے کہ ہم عورتوں سے بات ہی نہیں کرتے, اور اگر کرنا ہے تو پھر میرے اصولوں کا تجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا جی میں پردہ کر کے تو پھر بیٹھوں گی اور پھر میں انٹرویو کروں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے کر بھائی. اس وقت یہ بھی تھا کہ مولوی عورتوں کو دبانا چاہتے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں اور گھر میں ڈھکنا چاہتے ہیں, یہ مسئلہ بھی تھا. نورانی صاحب کا اس نے انٹرویو کیا, اس نے سوالات کیا, آپ نے جوابات دیا, با پردہ بیٹھی رہی. جب انٹرویو ختم ہو گیا تو ایک بندہ آ گیا, نورانی صاحب دیکھ لو, اے حضرت آپ نے عورت سے انٹرویو تو ہو گیا ہے لیکن دیکھیں نا پردے کے ساتھ کیا, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ چاہتا تھا کہ سامنے ہو, واڑ کھلے ہون تو ذرا چسکا بھی پورا ہوئے, اکھی بھی ٹھڈیاں تتیاں ہون. نہیں توجہ فرما رہے آپ. تو یہ سارا کام نورانی صاحب جڑا جواب دیتا انہوں دھیان دے نال سنا ہے. آپ نے فرمایا بھیا بات یہ ہے, عورت کو حکم ہے کہ وہ مرد سے پردہ کرے, تو میں تھا مرد, تو اس نے مجھ سے تو پردہ کرنا ہی تھا. تو آپ نہ مرد ہیں تو آپ سامنے بیٹھ جائیں, میرے سامنے تو ایسے بیٹھ نہیں سکتی چونکہ مرد ہوتا ہے. صحافی دی ساری پھوک کٹ کے رکھ دیتی آپ نے. فرمایا شکر کر اسی گل کر رہی ہے اور تو کہنا ہے کہ جناب پردہ کیوں کروایا؟ فرمایا ہمیشہ عورتیں مردوں سے پردہ کرتی ہیں, اور خسرے ہو تانوں کی پتہ ہے. یہ انہوں جواب دیتا, او سارے بھاج گئے, نہ کہے بابا تو ساڈے تو بہوں اگلی شاہ ہے جناب. یہ تھے نورانی صاحب. توجہ ایسا بدرات کی کہ کوئی نہیں ہے. اور یہ جب قانون پاس ہوا آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کتنی ہلچل مچی, ٹھیک ہے, اور جتنی بھی مچ جائے یہ یاد رکھ لیجئے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت
وہ کل بھی سلامت ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت وہ آج بھی سلامت ہے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر ہی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ ابھی میں نے صرف آپ کو حقائق بتائے ہیں، لیکن وقت